السلام علیکم. ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں. تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے قابلہ میں کیا ہوا. یہ گیدڑ شدید ترین ضربوں کے باوجود زندہ رہیں گے. انہیں کسی طلسمی حربے ہی سے زیر کیا جا سکتا ہے. عام سحر بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوں گے. یہ سوچ کے میں نے مدافعت اور جارحیت ختم کر دی. چند ثانیوں کے لیے خاموش کھڑا ان کے تمام وار برداشت کرتا رہا. دوسرے علم میں میرے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور زبان متحرک تھی. میرے عمل سے غار کی دیواریں لرزنے لگیں اور بوڑھے اس طرح چیختے ہوئے پیچھے ہٹے جیسے ان کے جسموں میں ہر طرف سوئیاں چبھ گئی ہوں. یہ حشرات الارض کی ایک پوری فوج نے ان پر حملہ کر دیا. وہ اپنے جسم نوچنے کسوٹنے لگے، کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو. انہیں کسی پہلو قرار نہیں تھا. میں نے جاملوش کا مجسمہ دوبارہ اٹھا لیا تھا. میں کھانستا ہوا چیختا ہوا اس دائرے کے قریب آیا جہاں اقابلہ کی اور جاملوش کے مجسمے رکھے ہوئے تھے اور زمین سے دھواں اٹھ رہا تھا. میں نے جاملوش کا مجسمہ دھوئیں کے دائرے میں رکھ دیا اور اقابلہ کا مجسمہ اشتیاق سے اٹھا لیا. اس کا بدن بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اقابلہ کا نرم و نازک بدن میری دسترس میں آ گیا ہو. بوڑھے حالت کرب میں فریادیں بلند کر رہے تھے تو میرا لمحاتی استغراق ٹوٹ گیا. پھر میں سنبھل کے بیٹھ گیا. میں نے اپنے پہلو میں اقابلہ کا مجسمہ احتیاط سے رکھا اور شیپالی سے آگ روشن کی. غار میں ہر سو روشنی پھیل گئی. شیپالی کی آگ نے جاملوش کا مجسمہ اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور میں ہر طرف سے بے نیاز ہو کر جاملوش کے تربیت کیے ہوئے سہارانہ عمل پڑ رہا تھا. میں نے اپنی ہتھیلی میں خنجر چبو کے ایک سوراخ کر دیا تھا جس سے خون کی ایک دھار جاری ہو گئی. میں وہ خون جلتے ہوئے مجسمے پر ٹپکاتا جاتا تھا اور آگ سرد ہونے کی بجائے بھڑکتی جا رہی تھی. میں یہی عمل دہراتا رہا تائیں کہ غار کے پتھر اپنی جگہ چھوڑ چھوڑ کے گرنے لگے اور گڑگڑاہٹ نے زلزلے کی سی کیفیت پیدا کر دی. میرے سامنے فروزاں آگ سے چنگاریاں اٹھ رہی تھی. جاملوش کا مجسمہ اس میں چٹک رہا تھا. ہیبت زدہ بوڑھے یہ صورت دیکھ کر لڑکتے چلاتے ہوئے اس دائرے کے قریب منہ ڈال کے زمین سے چپک وہ حیرت انگیز عمل دیکھنے لگے. جس طرح چولہے کی تیز آگ میں خشک لکڑی جلتی ہے، وہی جاملوش کے مجسمے کا حال تھا. پھر وہ اس طرح مدھم ہوا کہ کئی ٹکڑوں میں زمین پر گر کے لمحوں میں راکھ بن گیا. میں نے اس مقدس آگ میں ہاتھ ڈال دیا جو صحرائے زاراشی کے نادر عطیہ شیپالی کی وجہ سے سرفراز تھی اور جاملوش کی گرم راکھ اٹھا کے نفرت سے بوڑھوں کے جسم میں پھینک دی. وہ جھلس گئے. پھر میں نے اپنا عمل ختم کیا. غار کی لرزش میرے عمل کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. بوڑھے زمین پر لوٹ رہے تھے. اب میرے ہاتھ میں اقابلہ کا مجسمہ تھا. ان کا خیال ہوگا کہ میں جاملوش کی طرح اقابلہ کا مجسمہ بھی نظر آتش کر دوں گا، اپنے ہاتھوں سے اسے جلاؤں گا جس کے لیے میں خود جل رہا ہوں. مگر نہیں، اسے میں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور وراختگی سے اس کے حد و حال پر ہاتھ پھیرنے لگا. جابر بن یوسف، ایک بوڑھے کی لرزتی ہوئی آواز گونجی. مقدس جرا کاکا تجھ پر مہربان رہے، ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے ناحق تیرے کام میں مزاحمت کی. تو نے وہ کام کر دیا جس کے لیے ہم ایک زمانے سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. یقیناً تجھ سے آسمان ہوشا اور جرا کاکا کی مقدس روح تیرے جسم سے وصال کرتی ہے. بوڑھے شخص، تم کب سے یہ تماشا کر رہے تھے؟ کون جانے وقت کا ہوش کسے تھا، لیکن ہمارے ارادوں میں کوئی ناتوانی ضرور تھی. کاش ہم اپنے ذمے پر یہ منصب نہ لیتے. یہ تمہیں جیسے شخص کو زیب دیتا ہے. تم نے اسے ختم کر دیا. اس کے لہجے میں جوش تھا. وہ دھوئیں سے اٹ گیا تھا. اس کی صورت مسخ ہو گئی تھی. نہ جانے ہمیں کم تک انتظار کرنا پڑتا کہ تم نے انگرما کے لوگوں کو دیوتاؤں کا شگون دے دیا. جاملوش دیکھنا، اب انگرما کے لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں. وہ کپکپاتی آواز میں بولا. جابر بن یوسف، اے محترم شخص، ہم سب تیرے غلام ہیں. اب جارا کاکا ہمیں ضرور اس پر فتح دے گا کیونکہ ہمارے درمیان جابر بن یوسف جیسا عظیم شخص موجود ہے. مجھ سے مخاطب بوڑھا زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتا تھا اور گر پڑتا تھا. اس کی حالت بہت محدود تھی مگر اس کے لہجے میں بہت توانائی اور جوش تھا. اس کی آنکھیں چمکنے لگتی تھی. دوسرے بوڑھے اپنی شکستہ حالی کے باوجود میری سمت فخر اور مسرت سے دیکھ رہے تھے. کیا ہوا؟ میں نے بے پرواہی سے کہا. تم ایک مجسمے کے اندہام کو اتنی اہمیت دیتے ہو؟ میں جاملوش کی طاقت جانتا ہوں. نہیں، بوڑھے کی مرتعش آواز بلند ہوئی. دیوتاؤں نے شگون دے دیا ہے. وہ شکست سے دوچار ہوگا. مقدس چہرہ کاکا کی ہمدردیاں دونوں طرف ہیں. جاملوش قربانیاں دے کر اس کی مزید خوشنودی حاصل کر لے گا. وہ اس شہر کا کوئی توڑ کر لے گا. میں نے دانستہ ہمت شگن کلمات ادا کیے کیونکہ میں اس مجسمے کی اہمیت کے متعلق ان کی زبانیں کچھ اور سننا چاہتا تھا. ایسا نہیں ہوگا، وہ عزم سے بولا. مقدس جارا کاکا کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم تاریخ براعظم پر حکومت کرنے کے اہل ہیں. جاملوش کے منحوس مجسمے کی تباہی اس کے یقین کی نشاندہی کرتی ہے. جابر بن یوسف، لیکن ابھی کوش کون رہ جاتا ہے. جلد از جلد اقابلہ کا مجسمہ بھی اس آگ میں پھینک دو. ہمیں اور مضطرب نہ کرو. اس کے بعد چاہے تم ہماری روحیں غلام بنا لینا، مگر اقابلہ کا مجسمہ ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ کر دو. اس کے بغیر شگون ادھورا ہے. جلدی کرو اے محترم شخص. وہ عاجزی سے بولا. اقابلہ کا مجسمہ؟ میں نے حیرت سے کہا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے بھی آگ میں جھونک دوں اور راکھ میں تبدیل کر دوں؟ ہاں، پھر انگرما کی فتح یقینی ہے. جاملوش کے ساتھ اقابلہ کا راکھ ہو جانا بھی ضروری ہے. جابر بن یوسف، جلدی کرو، کہیں یہ مبارک وقت نکل نہ جائے. ہم پھر ایک زمانے تک دھوئیں کے گرد بیٹھے ہوئے اپنی آنکھیں نہ جلاتے رہیں. آگ روشن کرو، وہی عمل پڑھو، وہی طاقت آزماؤ. بوڑھا جذبات زدہ آواز میں بولا. اقابلہ کا زوال میرے ہاتھوں؟ جابر بن یوسف کے ہاتھوں؟ میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا. میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. مجھے جاملوش سے نفرت ہے. اقابلہ ختم ہو گئی تو میرے لیے کیا رہ جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گی تو ان تمام زمینوں پر وہ آگ بجھ جائے گی جو اس کے حسن کی آگ ہے. یہ تپش ختم ہو جائے گی. روحیں اپنے مسکنوں میں چلی جائیں گی. سب کو قرار آ جائے گا. میں خودکشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا بوڑھے شخص، میں نے بھاری آواز میں کہا. اقابلہ کا مجسمہ میرے سینے سے لگا ہوا ہے. اسے ختم کر دو معزز شخص، اسے تباہ کر دو. اس کی تائید میں دوسرے بوڑھوں نے فریاد کی.
ناممکن، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انگروما کے فاضلو، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ جاملوش اور قابلہ ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں۔ جابر بن یوسف کو اپنے خطاب پر زور دیتے ہوئے بولا، اگر قابلہ کے زوال کا شگون نہیں ملا تو ہمیں ایک طویل مدت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اب تک تم کس امید پر حملے کرتے رہے؟ میں نے تنزن کہا، ہم قابلہ کی سلطنت کمزور کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ شاید کسی دن مقدس جارہ کاکا کو ہماری عبادتیں پسند آ جائیں اور ہمیں شگون کے بغیر فتح سے ہمکنار کر دے، تو اس مجسمے کی تباہی کے بغیر ہی اس امید پر قائم کیوں نہیں رہتے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جاملوش ہی تاریخ براعظم میں تمہاری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو اس کی شکست کا شگون تمہیں مل گیا ہے، اور وہ بھی جاملوش کے ایک شاگرد کے ذریعے تمہیں نصیب ہوا ہے۔ اسی پر قناعت کرو اور قابلہ سے مفاہمت کر لو۔ وہ انگرما کو اپنے قلمرو میں شامل کر لے گی اور تمہیں معاف بھی کر دے گی۔ ممکن ہے وہ تمہارے مشورے قبول کر لے اور تمہیں اس کی حکمرانی میں سکون میسر آ جائے۔ قابلہ بوڑھا نفرت سے بولا، ہم اس کی شکل مسخ کر دیں گے۔ اس نے جاملوش کی پستناہی کر کے ہمارے بہت سے عابدوں کی زندگی عذاب کر دی ہے۔ دیکھو بوڑھے شخص، تمہیں اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری ہمدردیاں اب تمہارے ساتھ ہیں، مگر میں تم سے ایک نقطے پر اختلاف کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم قابلہ کی شکست کے بغیر بھی تاریخ براعظم میں اپنی برتری تسلیم کرا سکتے ہو۔ وہ ایک نرم خو دوشیزہ ہے، میں اس سے تمہاری سفارش کروں گا وہ تمہارے سلسلے میں ہمدردانہ رویہ اختیار کرے۔ میری بات رد کرتے ہوئے اسے جھجک ہوگی، مجھے انگرما کے لوگ پسند آئے ہیں۔ میں یہاں سے اب بھی پہلے کی طرح فرار ہو سکتا تھا، میرے پاس ایسی طاقتیں بھی ہیں جن سے تمہارے طلسمی علوم ناشنا ہے، مگر میں یہاں تمہارا ہنما بن گیا ہوں۔ چونکہ مجھے جاملوش سے نفرت ہے، میں بھی اس کے زوال کا طالب ہوں، اور میں ان کی خدمات کے عوض صرف ایک رعایت چاہتا ہوں، قابلہ کی زندگی، اس کے احترام و وقار کی ضمانت۔ یہ میرا جذباتی معاملہ ہے، تم شاید اسے نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بوڑھے شخص سے یہ گفتگو لا حاصل تھی، مگر میں دانستہ سے طول دے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری گفتگو ریما جین اور انگرما کے برگزیدہ لوگوں تک منتقل ہو رہی ہوگی، اور وہ جاملوش کی حزمیت کا نیک شگون ملنے کے بعد تاریخ کے براعظم پر یلغار کرنے کے لیے مضطرب ہوں گے۔ اس موقع پر میں ان سے سودا کر سکتا تھا، میں ان سے قابلہ کو مانگ سکتا تھا۔ حالانکہ تاریخ براعظم کی شکست، جاملوش کا اختتام، انگرما کی سربلندی اور غلبہ، یہ سب مجھے دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ اور معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جاملوش کے مجسمے کے سلسلے میں بوڑھوں کا وحشیانہ اضطراب اور جارحانہ سنجیدگی دیکھ کے مجھے اس خواب کی تعبیر کا کچھ یقین ہو چلا تھا۔ طلسم کے اس کارخانے میں کسی بھی وقت کوئی بھی بات ممکن تھی۔ میں ان کی مزید حمایت حاصل کرنے اور انگرما سے اپنی 100% وفاداری ظاہر کرنے کے لیے جاملوش کی طرح قابلہ کا مجسمہ بھی راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتا تھا۔ اس وقت میں شدید کشمکش میں مبتلا تھا، زبانی مخالفت اور باتی سوچتا تھا کہ اگر جاملوش کے مجسمے کی تباہی سے اس کا عبرت انگیز انجام مشروط ہے تو پھر یہی صورت قابلہ کے مجسمے کی تباہی سے بھی مشروط ہو سکتی ہے۔ گویا میں یہ دوسرا نیک شگون حاصل کر کے خود اپنا گلا گھونٹ لوں۔ اب انہیں ایک فیصلہ کرنا تھا، یا تو وہ قابلہ کے مجسمے کی تباہی تک ایک طویل انتظار کریں یا پھر کچھ نہ کچھ حاصل ہو جانے کی توقع میں عجلت کریں۔ میں نے بوڑھوں کو یکسو دھتکار دیا۔ جب میں مجسمہ لے کر غار سے باہر نکلنے لگا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ انہوں نے کربناک صدائیں لگائیں، جارہ کاکا کی روح کا واسطہ دیا، مجھے ریما جن کے تاب سے خوفزدہ کرنا چاہا۔ میں ان کی صداؤں پر کان دھرنے کی بجائے غار سے باہر نکل آیا۔ دھویں سے آنکھوں میں سوزش ہونے لگی تھی، دم گھٹ رہا تھا۔ تازہ ہوا اور روشنی میں زندگی کا احساس بیدار ہوا۔ پہلی بار میں نے اس نازنین کا مجسمہ غور سے دیکھنے کا ارادہ کیا۔ اس کے چہرے پر دھویں کی تہیں تھیں۔ میں بھاگا بھاگا پانی کی تلاش میں گیا، اسے دھویا تو اس کا حسن نمایاں ہوا۔ اسے کسی ماہر فن بت تراش نے تراشا تھا۔ ایسی دھات میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جو اتنے کم حجم میں اتنی وزنی تھی۔ میں اس کے حد و حال دیکھتا رہ گیا اور مجھے قصر قابلہ کا ہر منظر یاد آنے لگا۔ باہر آ کر مجھے ایسی کوئی پشمانی نہیں تھی، میں نے کوئی خلاف مسلک قدم اٹھایا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں میری مسلک پنہاں تھی۔ اس نادر کار شاہکار کی بربادی کا خیال کوئی ستم پیشہ ہی کر سکتا تھا۔ اس کا دل و دماغ میں ایک سنسنی سی دوڑی ہوئی تھی، جلدی کچھ ہونے والا تھا۔ طلسم و فسوق کے اس نظام میں اب کسی تغیر کی پیشگوئی کی جا سکتی تھی۔ میں وہیں بیٹھا قابلہ کا مجسمہ سامنے رکھ کے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں فکر کرتا رہا اور خیال و قیاس کے ہزار ہاتھ دریچے واہ ہو گئے۔ میں جزیرہ انصار کی سابق ملکہ شتار کے ساتھ ہلوت کی چند ساتیں گزار کے ریما جن کے علاقے کی تلاش میں نکلا تھا۔ میرا مقصد بالکل صاف تھا کہ میں ریما جن کو اعتماد میں لے کر اپنا رتبہ بڑھاؤں اور ایسی فضیلت حاصل کر لوں جو مجھے ناقابل تذکیر بنا دے۔ درمیان میں یہ غار نظر آ گیا جہاں میرے ارادوں میں کئی دیواریں حائل ہو گئی۔ قابلہ کا مجسمہ انگرما سے میری وفاداری کی کسوٹی بن گیا تھا۔ ریما جین کے علاقے کا سرا مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ اب یہ امکان اور بعید ہو گیا کہ میں اس کے متعلق کوئی قیاس کر سکوں۔ مشکل یہ تھی کہ قابلہ کے مجسمے کے ساتھ یہ بھاری وزن اٹھائے میں کہاں کہاں جاتا۔ قابلہ کے زوال اور عروج کی یہ علامت میں کسی کے پاس امانت کے طور پر بھی نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ انگرما میں سب اس کے دشمن تھے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ قابلہ کا مجسمہ میرے پاس ہے تو گویا وہ خود میرے پاس ہے اور میرے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ اگر اس بار وہ جدا ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ میں بوڑھوں کے غار میں جا کر دوبارہ اسے مشق ستم بننے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سرنگا کی دیوی نے خلاف توقع نمودار ہو کر یہ کہا تھا کہ میں ٹھیک جگہ آ گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ مجسمہ اپنے قبضے میں کر کے ایک اور مناسب کام کیا تھا۔ انگرما کی ندیدہ طاقتیں بغور مشاہدہ کر رہی ہوں گی کہ میں مجسمہ کہاں محفوظ کرتا ہوں۔ میرا یہ عمل ان کی وسیع نظروں کی زد میں ہوگا، وہ جلد یا بددیر مجھ سے رابطہ قائم کریں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجسمہ اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہیے اور اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ میں اسے زمین میں دفن کر کے طلسمی طور پر محفوظ کرنے کی کوشش بھی
کر سکتا تھا، لیکن میں نے کسی قسم کا خطرہ مول لینے میں احتیاط برتی۔ ایک سرخوشی اس کے حصول اور جاملوش کے مجسمے کی تباہی کے بعد میرے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ میں اسے اتنی جلد کنارہ کش ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ قابلہ کا مجسمہ تھا، بہت وزنی تھا، پر وہ میرے لیے پھولوں کا ایک باغ تھا۔ میں اسے بار بار چومتا تھا۔ اس میں قابلہ کے جاہ و جلال اور اس کی عظمت کا وزن تھا، اور میں ایک سرخرو اور فتح مند شخص تھا۔ یہ میرے تصرف میں تھا۔ میرے پاس انگروما کی سرفرازی کی کلید تھی، اور میں کسی نشان کے بغیر بے سمت آگے بڑھ رہا تھا۔ چمن زار گزرے، مرغزار گزرے، ویرانے کاٹے، گھاٹیاں عبور کی، کہیں ساحل پر پراؤ ڈالا، کہیں جنگل میں بسیرا کیا، کبھی خشک زمینوں پر پیر زخمی ہوئے اور کہیں بارشوں نے راستے مسدود کیے۔ میں آبادی سے دور ہی رہا اور قابلہ کا مجسمہ کبھی اس کاندھے پر کبھی اس کاندھے پر اٹھائے ریما جن کا علاقہ تلاش کرتا رہا۔ میں نے اسے خود سے کہیں جدا نہیں کیا۔ ایک جگہ میری حالت سیمابی ہو گئی کہ قریب ہی ریما جن کا علاقہ تھا۔ ریما جی نے میرا راستہ بدلنے اور اپنا علاقہ میری نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے طلسمی حربے اختیار کیے تھے۔ اسے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں اپنے تمام نوادر اور علوم سے مدد لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ یہ کوئی جاملوش کا علاقہ نہیں تھا۔ جب میرا قد بہت چھوٹا تھا، انگروما ایک جزیرہ تھا۔ اس کے راستے ہر طرف سے ساحل پر آ کر ختم ہوتے تھے، اور اس کی زمین بہرحال محدود تھی۔ ریما جن کا خیال ہوگا کہ مجھے تھکا دے گا اور میں تھک کر کسی جگہ مجسمے سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے تھکا دیا تھا۔ راستہ تلاش کرنے کے لیے میرے بہت سے سحر توڑ دیے تھے۔ وہ اپنی برتری کے سبب میرے سحر ناکام کر سکتا تھا، مگر میری استقامت اور ذہانت اس کے سحر سے ماورا تھی۔ سمرال کی مالا کے دانے مختلف سمتوں میں چمکتے تھے۔ جو بھی اژدھا کسی جگہ اچانک مضطرب ہو جاتا تھا، جاملوش کے عطا کیے ہوئے بچھوؤں کے ہار میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ جب چلتے چلتے آگے اندھیرے کی ایک دیوزاد دیوار نظر آتی تھی۔ یہ ریما جن ہر قدم پر اپنے علم و فضل سے معروف کر رہا تھا۔ بلا شبہ میں اس کا قائل تھا۔ وہ مسند نشین بھی میرے عزم اور حوصلے کا قائل ہو رہا ہوگا۔ مجھے کچھ پتا تو نہیں تھا کہ آبادی میں فلورا کا کیا حال ہوگا۔ وہ کس بے چینی سے میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور جزیرہ توری میں سریتا، فروزی، شراڑ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ خدا قابلہ کی کیا رائے ہوگی۔ انگروما والے اپنے گرد و پیش ایک طلسمی دیوار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور جہاں باہر کی آنکھ جھانکنے سے قاصر تھی۔ اقابلہ کو کیا معلوم ہوگا کہ اس کا وفادار گھوڑا اس کا وزن اٹھائے کیسے کیسے دشت و بیابان، کیسے کیسے جنگل پہاڑ عبور کر رہا ہے۔ میں ہر وہاں پہنچ گیا تھا، اور یہاں سے کہیں اور جانے کا سوال نہیں تھا۔ بس یہ تھا کہ کب وہ اندھیرا چھٹ جائے جو ریما جن کا علاقہ میری نظروں سے چھپائے ہوئے ہے۔ اس جگہ درخت بہت قریب قریب تھے جو جنگل کا سا منظر پیدا کر رہے تھے۔ میں وہیں قیام کرنے کے لیے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے سینے پر اقابلہ کی مورتی تھی، اور زمین پر کمر ٹکائے دیر ہو گئی تھی۔ یکایک ایسا محسوس ہوا فضا میں کہیں ساز بج اٹھے ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ گئیں۔ دیکھا کہ 3 دوشیزائیں شعلے بکھراتی، مچھلیوں کی طرح تڑپتی، پریوں کی طرح تیرتی، مسکراتی، گنگناتی، میری طرف گامزن ہیں۔ ان کا انداز مستانہ تھا، بے خبری، بے ہوشی۔ وہ عمر کے جوش قابو میں نہ رہے۔ شاید انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ جیسے شیشوں کی سراہیوں میں شراب چھلکے ان کا شباب چھلک رہا تھا۔ ان میں 2 سیاہ فام تھی، ایک سفید بلکہ سرخ شہابی خون اور پیاز کا ملا ہوا رنگ، ایک گلاب جس کا رنگ پھوٹ رہا ہو، چھو تو انگلیاں رنگ جائیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ سیاہ و سفید کے اس امتزاج میں کون سا رنگ دل پذیر ہے۔ اہل نظر رنگ نہیں دیکھتے، نشہ دیکھتے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ میرے نزدیک آ کے ٹھٹک کے رک گئی۔ ان کی مخمور آنکھیں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے شگفتگی سمیٹی اور پوچھا، اے نازنینو، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ ذرا ٹھہرو، مجھے اپنے جلوے سے سراب کرتی ہوئی جاؤ۔ ان کا تعلق ریما جن کے علاقے سے ہوگا، اور میرے گرد ان کے اچانک موجود ہونے کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ اتنی معمولی باتیں تو ایک کم عقل شخص بھی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے محتاط انداز میں ان سے گفتگو کا آغاز کیا۔ تم کون ہو؟ وہ تینوں مجسمے اشتیاق بن گئی۔ میں نے لطف لیتے ہوئے کہا، تمہارے جمال کی آج تک کسی نے اتنی قدر نہ کی ہوگی۔ میں وہ شخص ہوں۔ ان کے لبوں پر شوخی آ گئی۔ انہوں نے مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا ہوں۔ مجھے آگے جانا ہے، مقدس ریما جن سے ملاقات کرنی ہے۔ ان کی آنکھیں جھلملانے لگیں، اور سفید فم دوشیزہ تعجب سے بولی، تم مقدس ریما جن کے علاقے میں جا رہے ہو؟ تم کوئی بہت بہادر اور عالم شخص معلوم ہوتے ہو۔ تمہارا سینہ کیسے سجا ہوا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے افتخار سے اپنا نام بتایا تو وہ مجھے ناقابل یقین نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم وہی ہو جس کے بارے میں انگروما کا ہر شخص جانتا ہے؟ تم ایک محترم شخص ہو، تمہارا دیدار ایک سعادت ہے۔ کیا ہم 2 گھڑی تمہارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں مقدس جابر؟ میرا نام رشیم ہے، وہ شرمگی لہجے میں بولی۔ ہم یہاں زہدو کی ایک چھوٹی سی بستی ہے جو غاروں میں ہے، وہیں سے آ رہے ہیں۔ روز ہم اس طرف آ کے عبادت کرتے ہیں۔ سنا ہے یہاں سے مقدس ریما جن کا علاقہ بہت نزدیک ہے۔ شاید کس دن مقدس ریما جن ہمیں طلب کر لے۔ کیا ہم تمہارے ساتھ اس مقدس جگہ تک چل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، میں نے فراغ دلی سے کہا۔ مقدس ریما جی نے اتنی حسین لڑکیوں کو اپنے علاقے میں دیکھ کر خوش ہوگا۔ بلا شبہ ریما جی نے لڑکیوں کا ایک خوبصورت تحفہ مجھے بھیجا تھا۔ اس سنسان جگہ ان کی آمد میرے لیے بہار کی آمد سے کم نہیں تھی۔ حیرت تھی کہ وہ قابلہ کے حسین مجسمے کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کر رہی تھی۔ وہ ورفتہ ہوئی جا رہی تھی۔ ان کی یہ شدائیت ناپختگی کا مظہر تھی۔ ریما جی نے ان کا انتخاب بدن کی بنیاد پر کیا تھا۔ دوشیزاؤں کو وہ میتر بھیجتا تو شاید کامیاب ہو جاتا۔ بہرحال یہ ایک پرانا حربہ تھا، عام طور پر سودمندی ہوتا ہے۔ پھر وہ اصرار کرنے لگی کہ قریب ہی آب نشاط انگیز کا ایک کنواں ہے جس کا پانی اس پرکیف ساتھ میں موجود ہو تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔
وہاں ایک مرغزار ہے، سبزہ نرم ہے، پھولوں سے خوشبو آتی ہے، پرندے ترنم ریز ہوتے ہیں، وہاں کیوں نہ چلا جائے؟ میں نے تائید میں سر ہلا دیا۔ تینوں ناظرینوں نے مجھے اٹھایا اور میں ان کے بادائے حسن سے پہلے ہی احسان کھو بیٹھا تھا۔ جب میں نے ساتھی مجسمہ بھی اٹھانا چاہا تو انہوں نے بے پرواہی سے کہا، ہم قریب ہی جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے دلکش لڑکیوں، میں جانتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے مسکراتے ہوئے مجسمہ اٹھا لیا اور دوسرا ہاتھ رشیم کے کاندھے پر رکھا۔ محریک نے مجسمہ سنبھالنے میں میری مدد کے لیے پہل کی تو میں نے اسے نوچتے ہوئے کہا، تمہارا شیشہ بدن ٹوٹ جائے گا، یہ وزن صرف مجھے کو زیب دیتا ہے۔ یہ کھیل خاصا دلچسپ تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ ریما جی نیاز کے ساتھیوں نے ان لڑکیوں کو بھیج کے گویا میری صحیح پیمائش ہی نہیں کی تھی۔ مجھے سبکی محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی ان کے ساتھ مشوب نشاط کے کنویں تک چلا۔ بظاہر میں بدمست تھا، رشیم نے سچ کہا تھا، وہ جگہ جنت نظیر تھی، مخمل جیسے سبزے کا فرش تھا اور معطر ہوائیں سرسرا رہی تھی۔ رشیم اور محریک نے کنویں سے ایک سیاہ محلول نکالا اور میرے منہ میں لوٹ دیا۔ اس کی تلخی تیر کی طرح کلیجے میں پیوست ہوگی۔ لمحے بھی نہیں گزرے، مختلف رنگ میری آنکھوں کے ارد گرد تیرنے لگے۔ معلوم ہوا سب کچھ ڈول رہا ہے، ہر شے ہواؤں میں اڑ رہی ہے، میں بھی مولک ہوں، درخت بھی ناچ رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن میں اپنے اندر گرتا چلا گیا۔ اسی لمحے لڑکیوں نے مجھے اپنے گداز میں سمیٹ لیا، میری آنکھیں دھندلا گئیں۔ اتنا وقت نہیں مل سکا کہ میں سحر پھونک سکوں۔ اس وقت میری زبردست قوت ارادی ہی کام آئی۔ میں نے درندگی سے ہاتھ پھیلا کر لڑکیوں کو دور ہٹایا اور سر جھٹک کے وہ آشی سیاست کرنے کی کوشش کی جس نے حلق میں اترتے ہی حواس و اعصاب پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان لڑکیوں پر آتشفشاں پھٹ پڑے، میں 24 ہستے سے ان کے جسم نیلے کروں یا شیپالی سے ان کی آنکھیں جلا دوں، میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ مجھے لانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لڑکیاں میری مدہوشی اور غفلت میں اقابلہ کا مجسمہ چھین لینا چاہتی تھی۔ یہ کام ان کے بس کا نہیں تھا۔ ان کے سپرد اتنا فریضہ تھا کہ وہ میری توجہ مبذول کر کے مجھے کسی نہ کسی طرح ریما جن کے وسیع طلسمی حصار میں لے آئیں۔ میں یہی سوچتا رہا کہ ان لڑکیوں کے سینے میں ان کی دل پسند جگہ خنجر پھونک دوں گا۔ اس مشغلے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا تھا۔ جب لڑکیاں تڑپتی تھیں اور خون کا فوارہ ان کے نرخروں سے جاری ہوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک علاقہ فتح کر رہا ہوں یا تاریخ براعظم کے کسی بزرگ کے منہ پر تھوک رہا ہوں، اور اس عمل سے جارا کاکا کی روح بھی خوش ہوتی تھی۔ ریما جن کے علاقے کی تلاش میں مجھے جارا کاکا کی روح کی اعانت کے لیے یوں بھی قربانی کی ضرورت تھی۔ جارا کاکا کی کھوپڑی کو غسل دینے کی یہ مقدس رسم انجام پا جاتی تو یہ اقدام ریما جن کو میرا جواب ہوتا، ایک برخستہ اور معقول جواب۔ میں جواب دیتا رہ گیا۔ دیکھا کہ راستے ہر طرف مسدود ہے۔ ریما جن مجھے ایسے مقام پر لے آیا ہے جہاں کی زمین پر اسے کلی اختیار ہو، جہاں اس کا مضبوط حصار قائم ہو۔ ایک ذرا سی بے خبری نے میرے عزائم کی بساط الٹ دی تھی۔ لڑکیاں دوبارہ میرے جسم میں ضم ہوتی جا رہی تھی۔ میں انہیں دور بھگاتا تھا، ٹھوکریں لگاتا تھا، وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ ہاتھ چلاتا کہیں تھا، چلتے کہیں تھے۔ ایک لمحے میں ہزار نقطے، ہزار خیال ذہن میں در آتے تھے اور فیصلے کی قوت مشروب نے درم برم کر دی تھی۔ میں نے جبران اپنی آنکھیں میچ لی، دانت بند کر لی اور اب منتشر توانائی یکجا کرنے کی ہمت پیدا کی۔ میں نے ہذیان میں خنجر اٹھایا اور ایک پل گزرا تھا کہ وہ تینوں کربناک چیخوں کے ساتھ زمین پر لوٹنے لگی۔ میں لڑکتا ہوا ان کے لہولہاں جسموں پر گرا اور بہتے ہوئے خون کے دھارے سے میں نے اپنا منہ لگا دیا۔ خون سے میرا چہرہ رنگا اور خون کے چھینٹے جسم پر پڑے تو آتش غضب اور بھڑک اٹھی۔ میں نے اپنا سینہ آگے کر دیا تاکہ جارا کاکا کی کھوپڑی کا متبرک غسل ہو جائے۔ پھر مجھے فقط یہ خیال آیا کہ جلد سے جلد اس طلسمی حصار سے باہر نکل جانا چاہیے۔ لڑکیاں ریما جن کی محض فرستادہ تھی، انہیں ختم کر دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے راستے بھی کھل گئے اور ریما جی نے میری فضیلت تسلیم کر لی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، میری جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جابر بن یوسف کو اتنے مراتب کے بعد آسانی سے ختم کر دینا ممکن نہیں تھا۔ خطرہ صرف اقابلہ کے مجسمے کو تھا جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ہر لمحے اس کی قدر و قیمت میری نظر میں بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ بات اب صاف تھی کہ امرما والے اسے بجبر مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں، اور چونکہ وہ مجھ سے براہ راست کوئی انات کرنا نہیں چاہتے، اس لیے میرے کسی مجہول لمحے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ انگروما کی ساری آبادی کے درمیان اقابلہ کا مجسمہ اپنے پاس رکھنا ایک دشوار گزار مرحلہ ہے۔ میں نے اپنے لیے خود ہی مشکلیں کھڑی کر دی تھی۔ جو صاف اور سیدھا راستہ منتخب کیا تھا وہ اس مجسمے کے حصول کے بعد مجھ سے گم ہو گیا تھا اور اب میرا محاصرہ کیا جا چکا تھا۔ میں نے مجسمہ کاندھے پر اٹھایا اور چیخ کر کہا، مقدس ریما جن، میرے اور تیرے درمیان ایک بات کی وضاحت ہو جائے۔ میں انگروما کے ساتھ ہوں اور جاملوش کی شکست کا خواہاں ہوں۔ میں جاملوش کی ہضمیت کے لیے انگروما کے عالموں کے ساتھ توری کے مارکے میں جنگ کروں گا۔ میری تمام ہمدردیاں تیرے ساتھ ہے، پر میں قابلہ کا تحفظ چاہتا ہوں۔ آؤ ہم دونوں اس کے متعلق کوئی معاہدہ کر لیں۔ میری آواز پر کسی طرف سے کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے تمام نوادر کو باری باری ہاتھ لگایا۔ جاملوش کے عطیے، بچھو کے ہار کے تمام بچھو زندہ ہو چکے تھے۔ مجھے کسی سیما سے کوئی جواب نہ آنے کے بعد ریما جن کے ارادے کی شدت کا اندازہ تھا۔ ایک بار پھر میں نے صدا لگائی اور اپنا بیان وضاحت کے ساتھ دہرایا۔ پھر میں خاموش کھڑا ہو گیا۔ نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ میں تمام تر اپنی فکر اور جوش کے جامے میں تھا اور میرا ذہن ہم سمت ہم جہت سوچ رہا تھا۔ بظاہر ان کی طرف سے کسی جارحانہ اقدام میں پہل نہیں ہوئی تھی۔ وہ چمن زار اسی طرح سرزبز، دلکش اور رنگین تھا، لیکن میرے حواس ایک حبس، ایک کبیدگی محسوس کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد کچھ ہونے والا تھا۔ میں نے 24 اعضاء زمین پر چھوڑ دیا اور اپنی جگہ سے حرکت کی۔
چوبی اسدہ میرے آگے آگے چلنے لگا. میں چیونٹی کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا. ابھی تھوڑی دور گیا ہوں گا کہ میں نے اپنے روبرو عالموں اور ساحروں کی قطار دیکھی.